مانے میرے ناظرین، میرے مسلمان بھائی، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے 4 سبق میں ان کے نکاح تک کا موضوع بتایا ہے، پھر اس کے آگے کا موضوع یہ 5واں سبق ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو خوشی اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، اے آدم سن لو، جنت میں ساری نعمتیں تمہارے اور حوا کے لیے ہے، جو چاہو کھاؤ پیو اور ان رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب ہرگز مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گندم یعنی گیہوں کا پھل تھا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں سکون اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر طرف نور ہی نور تھا، لیکن دوسری طرف شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ باہر بیٹھ کر ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہتا کہ کیسے آدم اور حوا کو تباہ کروں۔ وہ اپنے پرانے علم، چالوں اور عملیات کو یاد کرتا وہی دعا اور طریقے پڑھنے لگا جن سے وہ دوبارہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آخر کار اس کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ بی بی حوا علیہ السلام کی نام کی آواز سنتے ہی شیطان نے ہچکیوں کے درمیان ایک لمبی سانس لی اور نہایت ادب کے ساتھ کے لہجے میں بولا، اے جنت کی مکرمہ بیوی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک ایسی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہوں۔ میں نے وہ غلطی کی ہے جس کی سزا مجھے جنت سے نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا۔ اب میں نہ یہاں کا ہوں نہ وہاں کا۔ اس نے دوڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے آنسو پوچھے اور دھیرے سے بولا، احترام کے ساتھ، میں جانتا ہوں کہ آپ جنت کی ملکہ ہیں۔ اللہ کی خاص رحمت کا سایہ آپ پر ہے۔ اگر آپ میری سفارش کر دیں، اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو شاید میرا معاملہ آسان ہو جائے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں، بہت پچھتا رہا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام کو اس کی حرکتوں نے متاثر کیا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تم نے کون سی نافرمانی کی تھی؟ کیا کیا تھا تم نے؟ شیطان نے فوراً سر جھکا کے ادب کے ساتھ یعنی تاثر سے بھری آواز سے کہا، اے محترم بیوی، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ٹال دیا تھا۔ میں غرور کر لیا تھا، میں نے اپنے آپ کو ان سے بڑا مان لیا تھا، اس کی سزا ملی ہے۔ میں نے سوچا تھا شاید آپ میرے لیے کچھ کر دیں، کوئی مدد، کوئی دعا۔ پھر وہ رکا جیسے کوئی ٹوٹا دل والے سے سچ بولنے سے ڈر رہا ہو۔ لیکن مجھے ڈر ہے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر آپ میری تھوڑی سی مدد نہ کریں، شاید میں ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں۔ اگر آپ مدد نہ کریں تو میں ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں۔
بی بی حوا علیہ السلام کو اس کی باتوں میں درد اور عاجزی محسوس ہوئی۔ انہوں نے شیطان کی اصل حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی۔ نرمی اور رحم ان کے سارس میں تھی، اس لیے بولی تم گھبراؤ نہیں، میں آدم علیہ السلام سے مشورہ کرتی ہوں، شاید وہ تمہارے بارے میں اللہ سے دعا کر دیں۔ یہ سن کر شیطان فوراً گھبرا گیا کہ آدم علیہ السلام سے بات کی تو شاید وہ مجھے فوراً پہچان جائیں، پھر میری امید یہیں سے ختم ہو جائے گی۔ آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں، آپ ہی اللہ کے خاص کرم کے مستحق ہیں۔ اگر آپ براہ راست کوئی نیکی کر دیں، کوئی مشورہ، کوئی دعا، کوئی قدم، تو میرا کام بن سکتا ہے۔